لیکن ہمارے مہمانوں کے طرف میں اگر میں آتی ہوں تو جیسے پہلے ہی وجاہت نے بولا کہ ہماری ٹرانسمیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بلایا جائے جن کی زبان کو اللہ نے میٹھا رکھا ہے، جن کی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، اور یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ علم ہر کوئی حاصل کر لیتا ہے، ہم ڈگریز حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو تربیت کا فقدان ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں بڑا کامن ہے، اور اس کے لیے بڑے اچھے لوگ رہے بھی ہیں جو کتابیں لکھتے رہے ہیں، تربیت کرتے رہے ہیں، اور ابھی بھی موجود ہیں بہت سے ایسے لوگ جن کی باتوں سے ہم مستفید ہوتے ہیں، جو انداز زندگی ہمیں بدلنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے اخلاق اور ہماری ایک دوسرے سے بات چیت اور رہن سہن، ہمارا لین دین کیسا ہونا چاہیے۔ اور آج ایسی ہی ایک خوبصورت شخصیت سے ملوا رہے ہیں واصف علی واصف صاحب، ایک بڑا نام، بالکل اردو ادب کا بڑا نام ہے، اردو ادب کا بڑا نام، اور پھر صوفیانہ جو ہے اس حوالے سے، اس صوفیانہ جو ان کا ایک وہ امیج ہے، اور جتنی خوبصورت انہوں نے باتیں کی، اور یقیناً ان کی جو تعلیمات ہیں معاشرے میں کسی حد تک خیر کا باعث بھی ہیں۔ انہی کے صاحبزادے کاشف واصف علی واصف صاحب آج ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ کاشف صاحب، جزاک اللہ جی، بہت اچھا لگا آپ کی آمد کا بالکل مل کے، اور ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب کی تو جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، مطلب اکثر ان کا مجموعہ، بیکاز میرے کریئر کا جب سٹارٹ تھا قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ میں نے سٹارٹ کیا تھا، تو وہ تو ان کو پیر مانتے تھے، وہ کہتے تھے مرشد ہے میرے وہ، تو مجھے ان کی وہ واصف علی واصف صاحب کی کتابوں کا اکثر مجموعہ دیتے تھے اور کہتے تھے تم پڑھا کرو، تمہاری زندگی یہ بدل دیں گے۔ اور وہ جیسے صوفیانہ انداز کی بات کی نا، تو وہ ایک الگ ہی لے ہوتی ہے، ایک الگ ہی روح ہوتی ہے، کچھ الفاظ یہ الگ ہوتے ہیں کہ مطلب اتنی بڑی بات کو ایک لائن کے اندر پرو دینا، یہ کسی میں ہنر ہوتا ہے، اور واصف صاحب از ون آف دیم۔ واصف صاحب کا ایک فکر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سوچ والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، وہ الگ سوچتے ہیں، سوچ والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے، کیا بات۔ وہ اس لیے ذرا وہ کبھی معاشرے کو ایسے اینگل بھی دکھا دیتے ہیں کہ جو ان کے لیے منفعت بخش ہیں۔ ہم لوگ جو ہے نا اکثر اپنے لیے وہ چیزیں مانگتے ہیں جو شاید ہمارے لیے اتنی نفع بخش نہیں ہیں، بلکہ وہ دعائیں بھی مانگ لیتے ہیں جو ہمارے حق میں بھی بہتر نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ آتے ہیں جو آپ کو تھوڑا سا ان لائن کرتے ہیں کہ آپ نے زندگی کے اندر مانگنا کیا ہے، آپ نے زندگی کا رجوع کس طرف رکھنا ہے، یہ دنیاوی کامیابیاں کیا معنی رکھتی ہیں اور حقیقی کامیابیاں کیا معنی رکھتی ہیں۔ تو یہ دونوں کے اندر جو ایک بڑا فرق ہے نا، کہ ایک شخص دنیا میں بہت طاقت میں ہو، شہرت میں ہو، پیسے میں ہو، اور درمیان میں سے اس کا نام فرعون نکل آئے، تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اہل دل جو حضرات ہیں ان کی دنیا میں اس کا کوئی مقام نہیں، غریب آدمی ہے۔ تو امیر آدمی وہ ہے جو اللہ کے قریب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، اولیاء اللہ کے قریب ہے، اور سب سے بڑھ کر انسانوں کے قریب ہے۔ بے شک کوئی بھی اللہ والا ایسا نہیں ہوتا جو اللہ والا ہو اور انسانوں سے دور ہو، بالکل وہ انسانوں کے بہت قریب رہتے ہیں، انسانوں کی اس حوالے سے نرشمنٹ کرتے ہیں، ان کی خیال کی نرشمنٹ کرتے ہیں، تاکہ ان کا آئندہ کا سفر جو ہے نا وہ تھوڑا سا آسان ہو۔ اچھا کاشف صاحب، یہ واصف علی واصف صاحب کی جو ایک بات، ویسے تو ان کی تمام باتیں ہی سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں، ایک ایک لفظ ان کا جو ہے سنہری حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ عموماً جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق اور خالق کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اپنا ایک ذات کا حالہ بنا لیتے ہیں، بجا فرمایا۔ لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مخلوق کا ڈائریکٹ رابطہ جوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کرواتے ہیں، اینڈ واصف صاحب از ون آف دیم، ڈیفینیٹلی از ون آف دیم۔ اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی لوگ، واقعی آپ نے بہت ہی ایک معاشرتی جو ایک نقطہ ہے نا اس کے اوپر نشاندہی کی ہے کہ وہ اللہ کے اور انسانوں کے درمیان میں اپنی ذات کا حصار بنا لیتے ہیں۔ میں تو اس کو بلکہ سخت الفاظ میں کہوں ڈیمی گاڈ بن جاتے ہیں یہ لوگ، بالکل ایسے۔ وہ واصف کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خود فراموش تیرے عرش کو چھو کر آئے، خود فراموش، جنہوں نے اپنی خود فراموشی کی ہے، خود فراموش تیرے عرش کو چھو کر آئے، خواجگی جبہ و دستار سے آگے نہ بڑھی۔ واہ واہ واہ، دریا کوزے میں بند کر دیا۔ بالکل، میں نے کہا وہ ایک ون لائنر ہی ان کا بہت ہوتا ہے۔ تو
آپ تو ماشاءاللہ ان کے بیٹے ہیں، تو والد ایز اے والد ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ موقع ملا ہے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کی شخصیت کے پہلو کیا کیا ان کی شخصیت کے پہلو تھے، گھر میں کیسا رہن سہن تھا، کس طرح آپ کے ساتھ ٹائم مینجمنٹ کس طرح کر دیتے تھے وہ آپ کو؟ جی ٹائم اتنی اچھی مینجمنٹ جی کمال، میں آپ کو بتاؤں کہ خوبصورت کے گھر بھی مینج ہے، اور باقی جو دنیا کا صبح سے آنا جانا اور پڑھنا پڑھانا اور محافل، اور اتنا لوڈڈ تھا نا جی آپ کا 24 آورس، اس میں حیران ہوتا تھا کہ ہر ایک کے اوپر آپ کی نظر ہوتی تھی، ہر بچے کے اوپر بھی نظر ہوتی تھی، اور اپنے ہر چاہنے والے کے اوپر بھی نظر ہوتی تھی کہ کس وقت کون آ رہا ہے، کہاں سے آنا ہے، کیا کھانا ہے. یعنی کہ صبح گھر کا اگر ناشتے کی بریڈ لے کے آنی ہے تو بھی، اگر دوپہر کا کھانا لے کے آنا ہے تو بھی گوشت بھی لے کے آنا، سبزی خود بھی لاتے رہے، یہ خود کام کرتے رہے، وہ اپنے ہاتھ سے کرتے رہے. اچھا میرا خیال ہے سر کہ اللہ والوں نے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اللہ والوں کا گھنٹہ آپ کے میرے گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی بابرکت ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی جی، میں نے یہ بات آبزرو کی کہ وقت میں اللہ نے کچھ زیادہ ہی اپنی جو 64 سالہ زندگی میں کام کیا نا جی، ہم 100 بندے مل کے بھی نہیں کر سکتے جی وہ کام. اب تک 30 سال آپ کے وصال کو ہو چکے ہیں جی، اور وہ 30 سال میں ابھی ہم اس کام کو کیٹر نہیں کر سکتے پوری طرح سے. ہم وی آر اسٹل ورکنگ آن اٹ. جو انہوں نے محافل کی، جو کام کیا، ہم اس کے اوپر ابھی مزید کام کر رہے ہیں. جب آپ کا وصال ہوا نا اس وقت آپ کی 4 کتب تھی مارکیٹ میں جی، اب ماشاءاللہ 57 ہے ماشاءاللہ، اور ابھی بھی کام ہو رہے ہیں، کام چل رہے ہیں. تو وہ بہت کام کرتے تھے جی، انتھک کام کرتے تھے. رات کو بھی میں انہیں سوتے نہیں دیکھتا تھا. رات کو وہ مضامین جو اخبارات میں لکھا کرتے تھے، وہ مضامین لکھ رہے ہوتے تھے رات کو. ایک ان کا سونے کا ٹائم مخصوص تھا جسے کیلولا ہم کہتے ہیں نا، کہ دوپہر کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا میکسیمم 2 گھنٹے، یہ واحد ان کی زندگی میں ٹائم تھا جس میں آپ آرام فرماتے تھے. اچھا، اس کے علاوہ آپ آرام نہیں فرماتے. رات میں بھی جاگ رہے ہیں، اور آپ جیسی نیک اور سعادت مند اولاد آگے پھر ان کا کام پھیلا بھی تو رہی ہے نا، ان کی حیات میں تو مہربانی ہے کہ جی ہم بھی اس شعبے میں انہوں نے گھسیٹ لیا. سر ان کی مہربانی نہیں، یہ ان کی تربیت ہے الحمدللہ، جس کی جھلک آپ میں نظر آتی ہے. خوبصورت گفتگو ہماری جاری ہے. واصف علی واصف صاحب کی شخصیت کے میرا خیال ہے اتنے پہلو ہیں، کسی ایک پہلو کو بھی اگر ہم پکڑ لیں تو اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو اتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے، گھر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح ٹائم نہیں دے پاتے، گھر کے اندر کہیں نہ کہیں گیپ رہ جاتا ہے، اور فیض یاب باہر کے لوگ ہوتے ہیں. تو نہیں ایسا نہیں رہا ہاں، میں اسی بارے میں جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ کس قدر وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر بھی وہ ان کا تھا، احساس تھا. تو مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ ویسے گھر میں کیسے تھے، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ جیسا کتاب پڑھ کے ایک مصنف کی آتا ہے نا، امیج آتا ہے کہ وہ سب ایسے ہوں گے، تو وہ ویسے ہی تھے گھر میں بھی. ہمیں کوئی خاص فرق نہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ ہمارے والد صاحب یہ محفل میں ایسے ہیں تو گھر میں ایسے ہیں، کوئی ڈیفرنس نہیں. ورنہ سر انسان پوری دنیا کو متاثر کر سکتا ہے، گھر والوں کو متاثر کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ گھر والوں کے آگے آپ بالکل دو رنگی نہیں ہوتی. جو آپ ہوتے ہیں وہی آپ ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی کوئی آدمی جو ہے نا اپنے ویلے کے آگے، اپنے ملازم کے آگے کبھی ہیرو نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کے جتنے بھی خادمین ہیں آپ سب کے ہیرو تھے جی. ہاں بالکل، یہ بڑی پیاری بات ہے. بالکل کوئی تضاد نہیں تھا، جو کہا وہی لکھا، جو لکھا وہی کیا. یہ پیاری بات ہے. یہ ایک آپ کہتے تھے یہ جو کچھ مجھے ملا ہے نا، یہ صرف سچائی کی وجہ سے ملا ہے کہ انسان اندر اور باہر کا جھوٹ نکال دے، ایک ہو جائے نا، اندر باہر سے ایک ہو جائے، ایک چہرہ ہو جائے، تو وہ پھر اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، اس کے آگے کوئی بڑا نہیں ہوتا. آپ کہتے تھے کسی چھوٹے کو چھوٹا نہ سمجھو، کوئی بڑا نہیں رہے گا، کوئی بڑا نہیں رہے گا. آپ تو ان کے بیٹے ہیں. واصف صاحب مزاجن کس شخصیت کے حامل تھے؟ ڈانٹ پڑتی تھی آپ کو؟ الحمدللہ. میں تو بڑے فخر کی باتوں سے مجھے ڈانٹ پڑتی تھی. مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ جینیس تو بڑا ہے، کبھی تم محنت بھی کرنے والا بن جانا تو بڑی اچھی بات ہے. بڑی اچھی بات ہے. تو وہ انٹیلیجنٹ ہو لیکن پڑھائی پہ جھاڑ پڑتی تھی، زیادہ کھیلنے پہ جھاڑ پڑتی تھی. اور جھاڑ پڑنا ہم لوگوں کے لیے جن کو پڑتی تھی نا، بڑا فخر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں الحمدللہ وہ جھاڑیں پڑی ہیں تو ہی ہمیں کچھ بات سمجھ میں آئی ہے. ورنہ شاید جس طرف معاشرے کی ہوا جا رہی ہے شاید ہم بھی اسی ہوا کی نظر ہو گئے ہوتے. تو یہ بڑا مہربانی رہی کہ انہوں نے ہمیں بچایا کئی ایسی چیزوں سے.
اور ابھی بھی ان کا نام ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے, بہت ساری برائیوں سے بچاتا ہے. یہ واصف کے بیٹے ہیں, یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے اولاد پر کہ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں آپ کو, اور وہ الحمدللہ یہ اب ہمیں اس میں رہنا بہت اچھا لگتا ہے کہ نیک لوگوں کا ملنا ہوتا ہے, اچھی باتوں کا ملنا ہوتا ہے, اچھے کاموں پر جانا ہوتا ہے, اچھی گفتگو کے ساتھ رہنا. اچھا, زیادہ مذاق میں, مطلب آپ مذاق بھی کرتے تھے؟ مزاج کیسا مذاق میں, کس طرح؟ بہت ہی لطیف آپ کا مذاق ہوتا تھا. یوں سمجھیں کہ جیسے کمرے میں کوئی وہ کر دے نا پرفیوم ایسے چس کر دے تو کمرہ معطر مہک ہو جاتا ہے. تو وہ سیریس گفتگو کے بیچ میں ایک ایسا جملہ آتا تھا نا کہ وہ ایک صاحب نے پوچھا کہ بس اب یہ بتائیں کہ محبت کیسے کرنی چاہیے؟ آپ نے کہا تمہیں نہیں کرنی چاہیے. اگر پوچھ کے بھی کبھی ہوئی ہے کہ محبت کسی کو تمہیں نہیں کرنی چاہیے, تو ایسا ایک جملہ آتا ہے. اس کے سوال سے اندازہ لگا لیا کم از کم اس کو نہیں کرنی چاہیے, اس کو تمہیں نہیں کرنی. کیا خوبصورت بدگستگی ہے. یہی بات ہے نا کہ یہ ویسے تو ہم نے انہیں بڑی نفیس اور بڑی مہذب سے گفتگو کرتے دیکھا. میں یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ طنز مزاح جب وہ کرتے ہوں گے تو وہ کس قسم کا؟ آپ نا یہ جو جتنے اولیاء اللہ ہے نا جی, ان کا انٹلیکٹ لیول ہمیشہ بہت ہائی رہا ہے. وہ اپنے انٹلیکٹ سے انہوں نے معاشرے کو سنجیدہ بات بھی بتائی ہے, اور انہوں نے معاشرے کو تھوڑا سا لائٹ نوٹ پہ بھی کچھ چیزوں کی نشاندہی کروائی ہے. تو یہ کام کبھی نہیں ہوا کہ ہمیشہ آپ حکم کا ہتھوڑا لے کے چلتے رہیں. گھر میں جیسے بیگم صاحبہ ہیں, اب ہماری اماں جی بہت کام کرتی تھی جی. ہمارے دور میں تو اس طرح سے نوکر چاکر والا تو نہیں ہوتا, میڈ ہوا کرتی تھی. تو صبح فجر کے وقت سے اماں جی چولہے کے پاس سرکار والد صاحب کی چائے بنانے سے شروع ہونا معاملہ, رات کو ختم کس وقت ہونا ہے کوئی پتہ نہیں. اور ہمارے گھر کے اندر نا کبھی بھی وہ یہ نہیں ہوا کہ آج بھئی مہمان زیادہ ہے, یہ پکاؤ وہ پکاؤ. جو پکا ہے حاضر ہے. کھانا رات کو ختم ہو گیا ہے تو آپ نے کہا کہ 4 بندوں کا کھانا بھیجو, تو اماں جی نے فٹافٹ نا آلو انڈے بنا کے تو ساتھ پراٹھے پکا کے اچار ساتھ دے دینا کہ چلو بھی کھا لو. تو وہ درویشوں کے گھر میں نا اس بات, درویشوں کا تو لنگر ویسے ہی چلتا رہتا ہے. عفیف صاحب بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں, بلکہ آپ تو رول ماڈل, سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ تو رول ماڈل ہوتے ہیں, ان کو لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں جو تعلیمات واصف علی واصف صاحب دیتے رہے, جو ہمارا اسلام دیتا ہے تعلیمات, آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ معاشرے میں سیاسی جو قائدین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ خود بھی وہ رول ماڈل بنیں, کیونکہ جب لیڈر جو ہے ایک اچھا کام کرتا ہے پھر جو ان کے فالوورز ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں. ہمارے سیاستدانوں کو کس طرح یہ مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے کریکٹر کا؟ پہلے تو میں واصف صاحب کے حوالے سے کروں گا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کے صاحبزادے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. واصف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑی ایک خصوصیت ان میں پائی جاتی تھی کہ بہت بڑی بات بہت کم الفاظ میں وہ بیان کرتے تھے. ایبسلیوٹلی. اور یہ اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ جتنا ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے خوش نصیبی کے حوالے سے ان کا ایک قول ہے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. اسی میں سب کچھ سمو دیا انہوں نے, دریا کوزے میں بند کر. جو اللہ کے جو عنایت ہوئی ہے, جس پہ تکلیف ہے یا جو بھی ہے, اگر وہ اس پہ خوش ہو گیا تو خوش نصیب ہے. اگر کوئی امیر آدمی ہے یا جو بھی ہے وہ گلہ کرتا رہے تو بد نصیب ہے. واصف علی واصف صاحب کا ذکر ہو رہا ہے. کاشف بھائی, واصف صاحب کا تو گھنٹوں ذکر خیر ہوتا رہے تو وقت کی قلت, وقت جو ہے وہ بھی تنگی دامہ کی شکایت کرتے تھے. آپ یہ بتائیں سر, واصف صاحب زیادہ نصیحتیں ان کی نظر میں مطمع نظر تو ان کا اللہ تعالیٰ تھا, آخرت تھی, زیادہ آپ لوگوں کو ان کی پیچنگ کیا ہوتی تھی, زیادہ آپ لوگوں کو کس چیز پہ فوکس کرتے یا جس چیز سے ان کو خوشی ملتی تھی؟ دیکھیں ایک دفعہ نا آپ نے فرمایا کہ تم ایک نسخہ کیمیا بتاتا ہوں. نسخہ کیمیا یہ ہے کہ عبادت اللہ کی, محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور خدمت انسان کی. بس یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں رکھ لو تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. وہ بہت لمبے لمبے لیکچرز تو وہ اس طرح سے نہیں ہوتے تھے کہ آج جو ہے جی وہ اس موضوع کے اوپر 2 گھنٹے گفتگو ہوگی. وہ مکالمہ کرتے تھے, سوال ہوتے تھے, جواب ہوتے تھے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے, مطلب جیسے آپ نے کہا کہ اگر تم 40 دن جھوٹ نہ بولو, 41ویں دن تم جھوٹ بولو گے تو بھی سچ ہو جائے گا. خوبصورت. اب یہ سچ کی طاقت بتائیے کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنا بند کر دو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے.
تو بہت بڑے بڑے آپ نے کہا کہ زندگی کے بڑے بڑے پروگرام نہ بناؤ، چھوٹے چھوٹے سے پروگرام بناؤ، ان کی فلفلمنٹ کرو، چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ جو آپ کو چھوٹی نیکی ملے. تو وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے جاؤ، چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ، اسی میں ہی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے. تو وہ خود کون سی کتابیں پڑھتے تھے؟ کس کو کون سی کتابیں پڑھنا انہیں پسند تھی؟ خود تو انہوں نے اتنے مجموعے میں نے تو ویسے پڑھتے کم دیکھا ہے جی انہیں. وہ میری پیدائش سے پہلے پڑھ چکے ہوئے تھے جی. وہ انہوں نے ایم اے انگلش کیا تھا، ایم ایس سی میتھمیٹکس انہوں نے کیا، سی ایس ایس کا امتحان انہوں نے دیا، کلیئر کیا، جوائن نہیں کیا انہوں نے. اور ان کو جو پسند تھی کتابیں وہ نہج البلاغہ پسند تھی، پھر ان کو اقبال وہ بہت پسند تھے، پھر کشف المحجوب داتا صاحب کی جو کتاب ہے اس کو بہت کوٹ کرتے تھے. حضرت بابا فرید گنج شکر کو بہت زیادہ کوٹ کیا کرتے تھے، صوفیہ اور اولیاء کرام کو، رومی کو بہت کوٹ کیا آپ نے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کو، حضرت نظام الدین اولیاء کو، امیر خسرو کو، ان لوگوں کو آپ کوٹ بھی کرتے تھے، ان کے اشعار بھی کوٹ کرتے تھے، ان کے واقعات بھی بتاتے تھے ہمیں ساتھ کے ساتھ. تو یہ سارے جو تناظر تھا نا وہ تھا قرآن اور حدیث کے اندر اندر ہی سارا. یہ جتنی انسانیت آپ نے کہا کہ دیکھو اخلاقیات کا دین اور ہے، دین کی اخلاقیات اور ہے. آپ نے کہا جب اخلاقیات میں تم الہیات ملاؤ گے تو دینیات بنے گی. یعنی کہ خالی اخلاقیات نہیں، جو دنیا کے بنائے ہوئے اصول و رواج ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو بات ہمیں دین نے سمجھائی ہے نا اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں. آپ کہتے تھے یہ ایک ایسا فارمولہ ہے کہ انسان کوئی بنائے نا تو اس کے اندر خلا ہو سکتا ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جس کو رب خود بنا رہا ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں. بہت خوبصورت. اچھا کاشف بھائی، طرز زندگی رہن سہن میں کیسے تھے ان کی زندگی؟ بڑا ایک سادہ سا فارمولہ آپ کو بتا دوں یہاں پہ بھی. آپ نے کہا عرفہ خیالی کے لیے سادہ زندگی درکار ہے، واہ، بڑے خیال کے لیے سادہ زندگی چاہیے. بالکل. کم کھانے والا پیٹ چاہیے، جو کم کھاتا ہو اس کو بڑا خیال ملے گا، جو سادہ زندگی کے ساتھ رہا ہو. اور پھر آپ مثال کوٹ کیا کرتے تھے کہ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چارپائی کے اوپر لیٹتے تھے تو آپ کی کمر کے اوپر نشان آ جاتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کی کمر کے اوپر نشان ہے اور ادھر کیسر و کسرہ جو ہے وہ باغ و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کے مزے لوٹیں. ماشاءاللہ. تو سرکار بھائی صاحب نے ایک وہ چھوٹا سا واقعہ آپ کو فٹافٹ سے سنا دیتا ہے. ایک ہمارے علاقے میں نا ایک وہ کسائی تھا، بہت جھگڑالو سا تھا. تو وہ سڑکیں نئی نئی بن رہی تھی، اس نے درمیان میں نا پائپ لگا دیا ایسے کھڑا کہ یہاں سے گاڑی نہ گزرے. گاڑی والا گزرا، اس نے دیکھا روڈ بند کی ہوئی ہے، اس نے پاؤں مارا، پائپ توڑ دیا. وہ اوپر سے آیا، جھگڑا ہوا، اس کے پاس ایف ایکس گاڑی ہوتی تھی پرانی سزوکی کی، اس نے اینٹ اٹھائی اور کسائی نے اس کی گاڑی توڑ دی. اس نے کہا ٹھہر، تو نے میری گاڑی توڑی ہے، میں بھی تیرا بندوبست کرتا ہوں. وہ چلا گیا بندے لینے کے لیے. اب کسائی کو پتہ چلا کہ مار پڑنی ہے، وہ بھاگ کے ہمارے گھر آ گیا. اچھا. اب وہ دوپہر کا ٹائم، جس گرمیوں کی دوپہر سخت قسم کی، میں نے بتایا کہ جی ایسے. آپ نے کہا اچھا چلو. اتنی دیر میں گھر کے باہر وہ بندے بھی اکٹھے ہوئے کہ باہر بھیجیں جی اس کو، ہم اس کی پٹائی کرنی ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ جس کا نقصان ہوا ہے نا ان کو اندر بلا لیں. وہ سلیم صاحب تھے، وہ تشریف لائے اندر. تو آپ نے کہا کہ تمہارا کتنا نقصان ہوا ہے؟ اس نے اس کو کہا کہ حضور کو 2500 یا 3000. اس زمانے میں 85-86 کی بات سنا رہا ہوں آپ کو، بڑے پیسے تھے، بڑے پیسے تھے. یس. تو وہ آپ نے دراز سے 3000 روپے نکالے اور ان کو دے دیے. اور وہ اس سے کسائی سے کہا کہ تم اب ان سے معافی مانگو. اچھا وہ کسائی نے اب معافی مانگی. آپ نے دونوں کو صلح کرا کے تو بھیج دیا. اچھا وہاں ہمارے صاحب ایک کھڑے تھے، منان صاحب، انہوں نے کہا سرکار یہ جو جس کے آپ نے پیسے دیے ہیں یہ تو محلے میں بہت مشہور ہے کہ ہر وقت ہی لڑتا رہتا ہے، ہر ایک کے ساتھ لڑتا رہتا ہے، آپ نے اس کے لیے پیسے کیوں دے دیے؟ تو آپ نے کہا بیوقوف، نیکی خود چل کے ہمارے گھر آئی ہے، ہم اس کو کیسے جانے دے سکتے تھے. آپ نے کہا جیسے دنیا دار دنیا کمانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا، دیندار نیکی کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا. بہت خوبصورت.